گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھن جائیں گے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ تیرا نفس اس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے،
جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو، حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگنے کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے روگردانی کرنے والا بے مراد رہتا ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر، تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روؤں گا دائیا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔